نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پھر اگر آپ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احد میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ جب اڑائی گئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر انور میں چوٹیں آئیں، آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہوا، خون بہا، تو کچھ لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، وہ قتل کر دیے گئے، وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے پست ہو گئے، جس چیز تک یہ خبر پہنچی، یہ افواہ پہنچی، اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس کا حوصلہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ایک یہ بھی بہت بڑا سبب تھا غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو مار پڑی۔ تو جب بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا تو اصحاب رسول نے کہا کہ ہاں جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہم ثابت قدم نہ رہے، ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے۔ تو اس مقام پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کہ اصحاب رسول فقط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر شکست کھا گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہی تو ہیں،
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اللہ نہیں ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کے دین پر تم ہو، یہ وہ ذات وہ نہیں ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کئی پیغمبر ایسے ہیں جو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، کئیوں کو شہید کیا گیا۔ تو کیا اگر حقیقت میں یہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنے پرانے مذہب کی طرف؟ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو گویا دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کا قائم رہنا کیا فقط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے زندہ رہنے کی وجہ سے ہے؟ رسول کوئی بھی ہے دنیا میں وہ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ کیوں کہ انسانوں میں جب کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے، رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، تو انہی میں سے بھیجا جاتا ہے جو اس کی زبان سمجھتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان جیسا ہو تب ہی کوئی بات سنے گا۔ تو یہ تو ممکن نہ تھا کہ رسول بھیجنا ہو انسانوں کی طرف تو کسی جن کو رسول بنا دیا جائے یا کسی فرشتے کو رسول بنا دیا جائے، کیونکہ نہ جن کو انسانی شکل، انسانی آنکھ دے سکتی ہے، نہ کسی فرشتے کو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ تو حقیقت تھی نا کہ رسول جتنے بھی آئے اللہ کریم نے ان کو بشر پیدا کیا، اور بشر جو ہے اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ آدم علیہ السلام ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو جن کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق کی گئی، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو بشر بنا کر دنیا میں بھیجا تو اب ان کا جانا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو تم اس کا مطلب ہے کہ دین چلا گیا، یا تمہارے لیے جو حکم میں نے نازل کیے تھے کیا وہ حکم ختم ہو گئے؟ تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی الٹے پاؤں پھر گیا تو یاد رکھو اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ، کہ اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ جی اللہ نے دین جو دنیا میں بھیجا یا اپنے رسول جو دنیا میں بھیجے وہ اللہ کی ضرورت نہیں تھے، وہ انسانوں کی ضرورت تھے۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ان کی ضرورت تھے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو زندگی کا کرینہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے رب کریم اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجتا رہا اور کتابیں بھیجتا رہا۔ تو اب ساری کائنات میں اگر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ بچے جو اللہ کا نہ ماننے والا ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، سارے ہی منکر ہو جائیں اگر رب کریم کے، تو اللہ کی شان میں کیا فرق آتا ہے؟ وہ جیسے پہلے رب تھا ویسے ہی اب رب ہے، ویسے ہی تب رب ہوگا۔ تو انسان کے ماننے سے نہ ماننے سے، اس کے دین میں آنے سے، اس کے دین میں جانے سے رب کریم کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
اگر آج تم مسلمان ہو تو تب بھی اللہ کی شان میں کچھ فرق، کوئی ہم بڑھاوا نہیں دے سکتے. وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے. وہ جب میں نہ تھا تب بھی سب سے بڑا تھا، وہ جب میں نہ ہوں گا تب بھی وہ سب سے بڑا ہوگا. تو آپ کے اور میرے آنے سے، جانے سے، اسلام قبول کرنے سے، اسلام چھوڑنے سے اس ذات کو کچھ فرق پڑنے والا. یہ بات اللہ کریم سمجھا رہے ہیں کہ بندے تو اگر پھر بھی جائے میرے محبوب کے دین سے تو میرا کیا بگاڑ لے گا، میرا کیا بگاڑ لے گا. خود ہی تو اپنی زندگی کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، جہنم کا ایندھن بنائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا اب جو لوگ ان ساری مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ثابت قدم رہ گیا، جو مضبوطی سے کھڑا رہا اپنے مقام پر، حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، جو اللہ کے لیے ثابت قدم رہا، تو اللہ ان قریب ایسے شکر گزار بندوں کو بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا ان کو. تو اس آیت کریمہ میں رب کریم نے یہ بات سمجھائی انسان کو کہ دین اسلام میں شخصیت پرستی جائز. کیا میں نے بولا؟ دین اسلام میں شخصیت پرستی کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہی ذات ہے جس کی پرستش کی جا سکتی ہے، جس کی پوجا کی جا سکتی ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، وہ ذات اللہ کی، وہ ذات اللہ کی ہے. اللہ کے سوا آپ کسی کی بھی اگر پرستش کریں گے تو آپ نے شرک کیا، آپ نے شرک کیا. یہ تھا ایک پہلو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے. اس لیے اسلام میں شخصیت پرستی کا تصور موجود ہی نہیں ہے سرے سے. یہی کام تو عیسائیوں نے کیا تھا نا. عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کر دی. اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا اور انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور پھر بعد میں اللہ ہی بنا دیا. تو اللہ نے یہ اس کو کاٹا، اس جڑ کو کاٹا کہ بے شک کائنات ارض و سما میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی پہلا تھا نہ بعد میں ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ ہیں میرے بندے، ہیں میرے بندے اور رسول. تو انہوں نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، میں نے ان کو بھیجا، یہ میرے پاس آئیں گے. اب جب میرے پاس آ جائیں گے تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ کیا تم؟ تو شخصیت پرستی کی جڑ کو کاٹا رب کریم نے کہ ذات کی پوجا نہیں کی جا سکتی. ذات کی پوجا، کسی ذات کی پوجا نہیں کی سکتی، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی کیوں نہ. لیکن دوسری جہت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں اللہ کے بعد کہ اگر ساری کائنات کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر ان سے محبت نہ کی جائے تو بندہ ایمان والا نہیں ہوتا. اب یہ کرم جو اللہ نے کیا، یہ جو رتبہ عطا فرمایا، یہ جو فضیلت عطا فرمائی، یہ 1,24,000 کم و بیش نبی میں کسی اور کو یہ فضیلت وہاں شرط نہیں لگائی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرو گے تو تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا. تم عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر محبت کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. نہ، جب اپنے محبوب کی باری آئی تب یہ حکم صادر کیا کہ تم میں سے جب تک کوئی اپنی جان، مال، عزت، آبرو، کائنات کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر اس سے محبت نہ کرے گا اس کا ایمان کامل. یہ دوسرا رخ ہے. تو اب ہم وہ ذات جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پوجا تو نہیں کر سکتے. ان کی پوجا صرف ایک عبدیت جو ہے وہ ممنوع ہے، وہ حرام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں. یہ عابد ہیں، وہ معبود ہیں جی. لیکن اتباع ایک، اطاعت ایک،
نافرمانی ایک، محبت ایک، معصیت ایک، دشمنی ایک، دوستی ایک، ناراضگی ایک، چھوڑنا ایک، اپنانا ایک، محبت، ہر چیز رب کریم نے اپنے ساتھ جوڑ دی۔ صرف سجدہ نہیں کر سکتے میرے محبوب کو مجھے چھوڑ کر، باقی ہر کام میں جب تک میرے محبوب کے قدم پر قدم رکھ کر تم نہ چلو گے اس وقت تب تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بس اس فرق کو یاد رکھنا، نہ اس سے ذرا کم نہ اس سے ذرا، جو بات وہ کیا کہتے ہیں، لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ کائنات ارض و سما میں اللہ کے بعد اگر کوئی برگزیدہ ہستی ہے تو وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بس جب آپ نے اپنے عقیدے کو ڈیولپ کرنا ہے نا، اپنے عقیدے کو ڈیولپ کرنا ہے تو بنیاد یہ ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے اصل عقیدہ جو اللہ بتا رہا ہے، جو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ سے محبت کی جائے تو میرے محبوب ان سے کہہ دینا کہ میری اتباع میں آ جاؤ، پیروی میری کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھو کتنا سیدھا سادہ رب کریم نے راز سمجھا دیا۔ اے بندے، تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو مجھ کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، آ رستہ میں تجھے بتاتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کی اطاعت کر، میں خود تجھ سے محبت کروں گا۔ تو یہ فلسفہ آسان زبان میں رب کریم نے سمجھا دیا کہ اگر زمین میں، اس کائنات میں اگر محبت کرنے کے قابل کوئی ہستی ہے تو وہ ایک ہستی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کا یہ عقیدہ، جس نے اس عقیدے کو پکڑ لیا، یاد رکھیے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ نہ دنیا میں کبھی مار کھائے گا نہ آخرت میں مار کھائے گا۔ اس کو اپنی کانوں کی کھڑکیاں کھول کر اندر جگہ دیں اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے قابل جس قدر بلند مقام اس کا ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر محبت کرنی ہے تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ تمہاری محبتوں کا محور جو ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر اس ذات کو چھوڑ کر اب کوئی اور بھی محبت کریں گے تو یہ محبت میں شرک ہو جائے گا، وہ عبادت میں شرک ہے۔ وہ اگر اللہ کے سوا کسی کی پوجا کریں گے تو وہ عبادت میں شرک ہے، اور اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سے محبت کریں گے تو یہ محبت میں شرک ہے، اور دونوں شرک حرام ہے، دونوں شرک حرام ہے۔ تو عبادت رب کی اور محبت اللہ کے محبوب کی، عبادت رب کی، باقی سارے معاملے نیچے ہیں۔ جو ہم کرتے پھرتے ہیں نا، جو ہم کرتے پھرتے ہیں یا جو جاہل لوگ کرتے ہیں، یہ پیر پرستی، شخصیت پرستی، اس کا تصور دین میں محبت آپ کر سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتا ہوں نا تو اللہ کی محبت ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب بھی آقا کی محبت کی بات کی جائے گی تو اللہ کی محبت ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی میری اطاعت، اللہ نے جوڑ دیا۔ تو اب اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ کے استاد ہیں، مرشد ہیں، پیر ہیں، ہادی ہیں، ماں باپ ہیں، کیا ان سے محبت کرنا حرام تو نہیں ہے نا؟ ہے، محبت کرنا جائز ہے، محبت کرنا حلال ہے، لیکن اگر ان کی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غلبہ پا گئی تو پھر حرام ہے۔
پھر حرام ہے۔ ہر چیز سے محبت کی جا سکتی ہے، لیکن محبت سب سے بڑھ کر جس سے کی جانی چاہیے اور جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنی بات کو یاد رکھیں، اور یہی پیمانہ ہے میرے دوستو، یہی ترازو ہے جس پر انسان کے ایمان کو تولا جائے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، حساب و کتاب پہ، میزان پہ۔ جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوا نا محبت رسول کا، وہ سارے کے سارے مراحل سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ ساری باتیں، ریاضتیں، مناجات، ہر چیز دری کی دری رہ جائے گی اگر آپ کے اس سارے معاملات میں محبت رسول کا عنصر نہ پایا جائے گا۔ کمی رہ جائے گی نمازوں میں، روزوں میں، حجوں میں، زکاتوں میں، ہر چیز میں کمی رہ جائے گی، لیکن اگر محبت رسول کا عنصر آپ کی زندگیوں میں شامل ہے تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے وہ غلطیاں معاف کر کے آپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن ساری زندگی آپ نے سجدوں میں بسر کر دی اور دل میں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ نہ دی تو اللہ کریم ساری عبادات لپیٹ کر تیرے منہ پر مارے گا، جا لے جا۔ کس کی عبادت کرتا تھا؟ مجھے تیرے سجدے نہیں چاہیے، میں نے تو اسے کہا تھا اگر مجھ سے ملنا ہے تو میرے محبوب کو ساتھ لے کر آ، اور تو میرے محبوب کو چھوڑ کر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے، اور وفا یہ تقاضا کرتی ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی بسر کرنے کی تلقین کی، ہم اپنی زندگیوں کو اس ڈگر پر ڈال لیں، صحیح معنوں میں عاشق رسول بن جائے، صحیح معنوں میں غلام رسول بن جائے، اطاعت میں زندگی بسر کریں، فرما برداری میں زندگی بسر کریں۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوش ہو گئے ہماری زندگی سے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔